نماز کے فرائض یعنی نماز کے لیے وہ کام جن کا کرنا ضروری ہے۔ فرض وہ کام ہوتا ہے کہ جس کام کو کیے بغیر وہ کام جو ہے وہ ادھورا ہے۔ جیسے ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کے اندر اگر ہم فرائض پورے نہیں کریں گے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہم غسل کر رہے ہیں تو غسل کے اندر ہم فرائض کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز بھی ہے۔ نماز چاہے یعنی رکعات کے اعتبار سے وہ چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، ان تمام نمازوں میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، ان کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ ایک رہ جائے یا دو تین رہ جائیں تو ہماری نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں وہ کام جن کا نماز سے پہلے کر لینا ضروری ہے یا نماز میں کرنا ضروری ہے، نماز کے فرائض کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 13 لکھی گئی ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بینوا بلغوا یسروا بشروا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا نماز کے حوالے سے، جس میں تقریباً 5-1 ویڈیو میرا خیال ہے تقریباً میں اس بارے میں اپلوڈ کروا چکا ہوں کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے لیے کوالیفائی کرنا، یعنی وہ کام جن کا نماز سے پہلے کر لینا ضروری ہے، ان کے بارے میں جاننا، جس میں ہم نے وضو کے اوپر بھی بات کی ہے اور غسل کے اوپر بھی بات کی ہے۔ اصل میں نماز کے لیے پاک صاف ہونا ضروری ہے۔ تو پاکی یعنی ناپاکی دور کریں گے تو بندہ پاک ہو جائے گا۔ اب وہ ناپاکی دیکھنی ہے کہ ناپاکی اگر چھوٹی ہے تو چھوٹی پاکی سے جو ہے وہ کام چل جائے گا، ناپاکی اگر بڑی ہے تو پاکی بھی ہمیں بڑی حاصل کرنی پڑے گی، یعنی وضو اور غسل کا جو ہے۔ تو آج انشاءاللہ جب ہم پاک صاف ہو چکے ہیں تو اب ہم نماز پڑھنے کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، تو نماز کے لیے بھی جس طرح وضو کے اندر چند ایک باتوں کا جاننا ضروری ہے، وضو کے فرائض ہیں، اسی طرح غسل کے فرائض ہیں۔ الحمدللہ آپ احباب نے کافی زیادہ پسند کیا غسل کے فرائض وغیرہ کو۔ تو آج کا ہمارا جو یہ ویڈیو ہے یہ ہے نماز کے فرائض کے حوالے سے۔ نماز کے فرائض یعنی نماز کے لیے وہ کام جن کا کرنا ضروری ہے۔ فرض وہ کام ہوتا ہے کہ جس کام کو کیے بغیر وہ کام جو ہے وہ ادھورا ہے۔ جیسے ہم وضو کر رہے ہیں تو وضو کے اندر اگر ہم فرائض پورے نہیں کریں گے تو ہمارا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ ہم غسل کر رہے ہیں تو غسل کے اندر ہم فرائض کو پورا نہیں کریں گے تو ہمارا غسل بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نماز بھی ہے۔ نماز چاہے یعنی رکعات کے اعتبار سے وہ چاہے نفل نماز ہو، چاہے سنت نماز ہو، چاہے فرض نماز ہو، ان تمام نمازوں میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، ان کو نماز کے فرائض کہا جاتا ہے۔ اگر ان میں سے کچھ ایک رہ جائے یا دو تین رہ جائیں تو ہماری نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگی۔ تو نماز کے جو فرائض ہیں وہ کام جن کا نماز سے پہلے کر لینا ضروری ہے یا نماز میں کرنا ضروری ہے، نماز کے فرائض کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 13 لکھی گئی ہے۔ ان 13 کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا حصہ ہے نماز کے شرائط، وہ کام کہ جن کا نماز سے پہلے کرنا ضروری ہے، اور دوسرے ہیں نماز کے ارکان، یعنی نماز کے اندر وہ کام کہ جن کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کہ اگر ان میں سے کوئی بھی 1 یا 2 یا 4 جتنے بھی رہ گئے وہ نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ تو آج ہم انشاءاللہ نماز کی شرائط کے اوپر بات کریں گے کہ وہ کام جن کا ہم نے نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے ہم نے ان 7 کاموں کو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو 7 نماز کی شرائط ہیں۔ نماز کی شرائط میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے جسم کا پاک ہونا۔ جیسے ہم نے ابھی تک جو اس سلسلے میں جو ہم نے سیکھا ہے وہ ہم نے اپنے جسم کو پاک کیا۔ اب جسم کو پاک کرنے کے لیے اگر چھوٹی ناپاکی ہے تو وضو کریں گے تو جسم پاک ہو جائے گا، اور اگر بڑی ناپاکی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں غسل کرنا ضروری ہے۔ تو وضو کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھ لیا اور غسل کرنے کا بھی طریقہ سیکھ لیا، یعنی ہم نے اپنے جسم کو پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لیا۔ تو نماز کی جو 7 شرائط ہیں ان میں سب سے پہلے ہے جسم کا پاک کرنا۔ نماز کی جو شرائط ہیں ان میں دوسرے نمبر پر ہے لباس کا پاک ہونا۔ جو ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ کپڑے بھی ہمارے پاک ہونے چاہیے۔ بسا اوقات انسان کے کپڑے بڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، لیکن وہ صاف ستھرے کپڑے پاک ہیں یا نہیں ہیں یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ اس پر صرف تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں کہ لباس کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، کہ گھروں کے اندر ظاہری بات ہے ہماری خواتین، ہماری خاتون خانہ، ہماری وائف، بیوی یا چھوٹے بچے ہیں تو ان کی والدہ وغیرہ گھروں کے اندر کپڑے دھوتی ہیں، تو یہ مذاکرہ خواتین کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ اپنی اہلیہ کے ساتھ یہ بات ان تک پہنچانی ضروری ہے کہ ان کو معلوم ہو کہ کپڑے کس طرح سے پاک کرتے ہیں۔ عموماً گھروں کے اندر جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں کیا وہ پاک ہیں یا نہیں؟ دیکھیں، میں جو کپڑے پہن کر جو نماز پڑھ رہا ہوں اگر میرے کپڑے ہی پاک نہیں ہیں تو میری نماز نہیں ہوگی، اس لیے یہ بہت اہم بات ہے۔ لہٰذا ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ہماری خواتین اس بات کا اہتمام کر رہی ہیں کہ وہ صحیح طریقے سے کپڑے کو پاک کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ کپڑا پاک ہوتا ہے احادیث کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کپڑے کو 3 دفعہ تازے علیحدہ 3 دفعہ پانی سے، تازے پانی سے، تازے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نئے پانی سے، جب کپڑے کو 3 دفعہ
بھگو کر نچوڑ دیں گے. یعنی آپ نے نیا پانی لیا, اس نئے پانی کے اندر آپ نے وہ کپڑا ڈپ کیا, ڈبویا, نکالا, اس کو نچوڑا, اور پھر دوبارہ سے نئے سرے سے نیا پانی لیا, اس کپڑے کو اس نئے پانی کے اندر ڈبویا اور اس کو نچوڑ دیا. تیسری دفعہ پھر آپ نے ایسا ہی کرنا ہے کہ نیا پانی لینا ہے اور اس نئے پانی کے اندر کپڑا ڈپ کرنا ہے, بھگونا ہے اور اس کو نچوڑنا ہے, تو یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اس میں ایک اور بات بھی زیر غور ہے کہ فرمایا کہ تیسری دفعہ اگر اپنی طاقت کے بھرپور نہیں نچوڑے گی یا نہیں نچوڑے گا تو کپڑا پاک نہیں ہوگا. یعنی تیسری دفعہ جب ہم نے اس کو نچوڑنا ہے تو جسم کی بھرپور طاقت, مکمل طاقت کے ساتھ ہم نے اس کپڑے کو نچوڑنا ہے, تب جا کے وہ کپڑا پاک ہوگا. اب اس کا آسان ترین جو حل ہے یعنی کپڑے پاک کرنے کے لیے آج کل جو آٹومیٹک مشینز آ رہی ہیں, واشنگ مشین, وہ سب سے بہترین حل ہے اس کا کہ اس کو مینولی جو ہے وہ سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہر دفعہ نیا پانی لیتی ہے اور وہ ہر دفعہ کپڑے کو ڈرائی کرتی ہے, مکمل پوری طاقت کے ساتھ وہ کپڑے کو نچوڑتی ہے. دوسری دفعہ پھر وہ نیا پانی لیتی ہے اور تیسری دفعہ پھر وہ نیا پانی لیتی ہے. اب اس بات کے اندر ایک اور بات بھی سمجھنے والی ہے کپڑے کے پاک کرنے کے حوالے سے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر جو خواتین ہماری جو غلطی کرتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر وہ بڑا ٹپ ہوتا ہے اور اس ٹپ کے اندر پانی جمع کیا جاتا ہے اور اس پانی میں جب پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس کے اندر کپڑے بھگو کر جو ہے وہ نچوڑ لیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے بڑے ٹپ کے اندر پانی بھرا, اب اس پانی کے اندر جو ہی ہم نے ایک کپڑا اس پانی کے اندر ڈالا تو وہ سارے کا سارا ٹپ کا پانی جو ہے وہ استعمال شدہ ہو گیا, وہ مستعمل ہو گیا. اب جو ایک کپڑا ہم نے اس کے اندر ڈالا تھا وہ تو کپڑا صاف ہو جائے گا, پاک ہو جائے گا, لیکن اس کے بعد ہم جتنے کپڑے اس کے اندر ڈالیں گے وہ سارے کے سارے استعمال شدہ پانی کے اندر ہم کپڑے ڈال رہے ہیں, تو اس وجہ سے وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے. اس لیے اس طرح اگر ہم گھر کے اندر بڑے برتن کے اندر کپڑے دھو رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ سارے کپڑے پہلے ٹپ کے اندر رکھیں, پھر اس کے اوپر ہم نل کھول دیں, ٹوٹی کھول دیں اور ان کے اندر پانی آتا رہے. یا اگر ہم نے ٹپ بھر دیا پانی کا تو ایک ایک کپڑا کر کے ہم اس کے اندر نہ ڈالیں بلکہ سارے کپڑے فوراً ہم اس ٹپ کے اندر ڈال دیں اور پھر ایک ایک کپڑا نکال کے اس کو نچوڑتے جائیں. تو اس طرح 3 دفعہ پانی کرنے سے, 3 نئے پانی کرنے سے وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. امید کرتا ہوں یہ بات جو میں نے کپڑوں کے پاک کرنے کے اعتبار سے آپ کو سمجھائی ہے, امید کرتا ہوں کہ سمجھ آ چکی ہوگی. تو نماز کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے. نماز کی شرائط میں 7 شرائط ہیں. سب سے پہلے ہے جسم کا پاک ہونا, اس کے اوپر بھی میں نے آپ احباب کو بتا دیا, اور دوسرے نمبر پر ہے کپڑوں کا پاک ہونا. تیسرے نمبر پر ہے سطر کا چھپانا. احادیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کا سارا جسم سطر ہے. عورت کے لیے نماز میں صرف 3 جسم کے جو حصے ہیں وہ کھلے رکھ سکتی ہے, اس کے علاوہ اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, چھپا ہوا ہونا چاہیے. تو یہ نماز کے لیے یہ ہے سطر, یعنی جسم کا وہ حصہ جس کا چھپانا ضروری ہے. اب سطر کے اندر علماء کرام لکھتے ہیں کہ سطر کا مطلب یہ ہے, سطر وہ حصہ ہوتا ہے کہ جس کا چھپانا ہر دوسرے انسان سے ضروری ہوتا ہے. مرد کا سطر جسم کا وہ حصہ جو مرد کا دوسرے مرد سے چھپانا ضروری ہے. عورت کا سطر, عورت کا سارا جسم سطر ہے, تو عورت کا جسم کا وہ حصہ جو عورت نے مرد سے چھپانا ہے نہیں, بلکہ وہ حصہ عورت نے عورت سے بھی چھپانا ہے. تو جسم کا وہ حصہ جو ہمارے لیے دوسروں سے چھپانا ضروری ہے, بغیر کسی شرعی عذر کے دوسرے کے سامنے اپنا جسم کھولنا یہ بہت سخت گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. تو سطر کا چھپانا جو ہے وہ بھی ضروری ہے. عورت جو ہے وہ جسم کے 3 حصے صرف نماز میں کھلے چھوڑ سکتی ہے, اور وہ ہیں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور اپنے پیر اور چہرہ. یہ یعنی 3 حصے جو ہیں وہ نماز میں کھلے چھوڑ سکتی ہے کہ دیکھنے والے کو نظر آ جائیں. لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اگر پورے جسم میں سے کوئی حصہ بھی کھلا رہ گیا اور ایک رکن کے برابر کھلا رہ گیا تو نماز ہماری ختم ہو جائے گی, نماز ہماری مکمل نہیں ہوگی. یعنی مرد کا جو سطر ہے وہ ہے ناف سے لے کر گھٹنوں تک, ناف یعنی بیلی بٹن سے لے کر گھٹنوں تک, اور ناف بھی سطر کے اندر شامل ہے اور گھٹنے بھی سطر کے اندر شامل ہے. اب یہاں پر ایک اور بات بھی آپ احباب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ پاک ہمیں امید ہے اللہ پاک اس پر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. گرمی کے اندر بہت سارے دوست شارٹس وغیرہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں. اب وہ شارٹس جو ہوتے ہیں اگر انسان نارملی کھڑا رہے تو اس میں تو گھٹنے ان کے ڈھانپے رہتے ہیں, لیکن چونکہ نماز میں جب ہم سجدہ کرتے ہیں یا جب ہم التحیات تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہماری جو ٹانگیں ہیں, ہمارے جو گھٹنے ہیں ان کو فولڈ کرتے ہیں, جس وجہ سے وہ جو شارٹ ہے وہ تھوڑا سا سرک کر اوپر آ جاتا ہے اور ہمارے گھٹنے جو ہیں وہ ننگے ہو جاتے ہیں. اگر نماز کی حالت میں سطر کھل جائے اور ایک رکن یعنی ایک رکوع کی مقدار یا ایک سجدے کی مقدار, یا یوں سمجھیں کہ جس میں 3 دفعہ سبحان اللہ کہا جائے, اتنا وقفہ اگر ہمارا سطر کھلا رہے گا تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی, ہماری نماز ناقص ہے, ہماری نماز ادا ہی نہیں ہو رہی. وجہ یہ ہے سطر کے اندر احتیاط یہ ہے کہ نماز میں جب ہم نماز میں ہوں تو سطر ہمارا چھپا ہوا ہونا چاہیے. جو شارٹس وغیرہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو یا تو زیادہ لمبے ہونے چاہیے یا جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ ہم شارٹس پہن کر نماز ہی نہ پڑھیں. ٹراؤزر وغیرہ جو ہے وہ پوری مکمل آستین جو ہے نہیں, وہ پوری لینتھ والی جو ٹراؤزر ہے وہ ہم پہن کر وہ نماز اس سے کے ذریعے ہم نماز پڑھ لیں. اچھا جی, اب سطر ہی کے حوالے سے جو ہے وہ ایک اور مسئلہ بھی آپ حضرات کے گوش گزار کرتا ہوں. اللہ پاک اس پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسا اوقات انسان نے اتنا چست اور اتنا ٹائٹ لباس پہنا ہوتا ہے کہ جس سے ہمارے جسم کے خد و خال, ہمارے جسم کی بناوٹ صاف واضح محسوس ہو رہی ہوتی ہے, پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کی ساخت ایسی ہے. اس صورت کے اندر بھی ہمارا سطر چھپتا نہیں. تو
نماز کے اندر سطر کا چھپانا فرض ہے، ضروری ہے۔ اب نماز پڑھتے ہوئے اگر ہمارے جسم کے خد و خال، ہمارے جسم کی بناوٹ اگر واضح محسوس ہو رہی ہے، دکھ رہی ہے، تو ہمارا سطر چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیں کہ بہت سارے ایسے لباس ہیں کہ جن کو پہن کر جسم کا رنگ بدل جاتا ہے لیکن سطر نہیں چھپتا۔ جیسے کہ ہم نے اگر ہمارا سب کا جو جسم کا رنگ ہے وہ گندمی رنگ ہے، پاکستانی رنگ ہے، تو جسم کا ہمارا جو رنگ ہے وہ گندمی رنگ ہے۔ اب اوپر ہم نے اگر وہ بہت ہی زیادہ چپکا ہوا ٹائٹ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہ ہمارے جسم کا رنگ تو بدل گیا، ہمارا سطر نہیں اس سے چھپا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ جسم کے اوپر ہم جو کپڑے پہن رہے ہیں سطر کے چھپانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کپڑے ہمارے جسم کو چھپائیں، ہمارے جو جسم کے بناوٹ ہے، جو خد و خال ہیں، ان کو چھپائیں۔ تو جب یہ اس قسم کا لباس ہم پہنیں گے تو ہمارا سطر چھپا ہوا ہوگا۔ سطر کا چھپانا نماز کے اندر فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہوئے ہمارا سطر کھل گیا یا ہمارا سطر چھپا ہوا ہی نہیں ہے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو نماز کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے۔ نماز کی شرائط میں سب سے پہلے ہے جسم کا پاک ہونا، دوسرے نمبر پر ہے لباس کا پاک ہونا، تیسرے نمبر پر ہے سطر کا چھپانا، چوتھے نمبر پر ہے جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ بھی ہماری پاک صاف ہونی چاہیے۔ مساجد کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے جن مسلوں پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ مسلے بھی پاک صاف ہونے چاہیے۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بھی نمازی بنے۔ اب اکثر جو ہے وہ بچوں کو مساجد کے اندر لے کر جانے کی جو ہے وہ شوق ہوتا ہے، ہر کسی مسلمان کے اندر جذبہ ہے، لیکن اتنا چھوٹا بچہ کہ جو اپنی پاکی ناپاکی کا خیال نہ رکھ سکے، ایسے چھوٹے بچوں کو مسجد میں نہ لے کر جانا بہتر ہے۔ پہلے ان کو گھر کے اندر اس قسم کی ٹریننگ دی جائے، مصلی بچھایا جائے اور اس کو سمجھایا جائے کہ بیٹا یہ مصلی پاک ہے، یہاں پر پاک صاف ہو کر آنا ہے، یعنی پاؤں دھو کر آنا ہے، یہاں پر کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس کی وجہ سے یہ مصلی خراب ہو جائے، میلا ہو جائے، ناپاک ہو جائے۔ گھر کے اندر جب ان کا یہ ٹریننگ سیشن مکمل ہو جائے تو پھر ان کو مسجد کی طرف لے کر آیا جائے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کند ذہن یا کچھ کم ذہن یعنی ذہنی طور پر کچھ ایسے مریض بچے ہوتے ہیں کہ جن کو پاکی ناپاکی کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا، تو وہ بھی مسجد میں اگر آ جائیں تو اس سے بھی مسجد کا نقصان ہوتا ہے، کارپٹ وغیرہ ناپاک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے خود ہی احتیاط کرنی ہے، ہم نے ہی اپنے بچوں کو سکھانا ہے کہ بیٹا مسجد کے اندر گندے پاؤں لے کر نہیں جانا، مسجد کے اندر کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس سے مصلے جو ہے مسجد کے وہ خراب ہو جائیں، مسجد کے اندر یعنی مصلے ناپاک ہو جائیں۔ تو جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ تو مصلوں کے اعتبار سے تو یہ ہے کہ ہم نے مصلوں کو پاک صاف رکھنا ہے، مسجد کے بھی گھر کے بھی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر مصلی ہمیں میسر نہیں ہے تو ہم زمین پر نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ زمین اگر مسجد کا فرش ہے تو وہ بھی پاک ہو، گھر کے اندر ماربل وغیرہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی پاک ہو۔ اگر یعنی مسجد کا فرش ہے، پکا فرش ہے، ماربل وغیرہ پتھر ہے، وہ ناپاک اگر ہو جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ اس کا دھونا ضروری ہے۔ ایک دفعہ اس کے اوپر پانی بہائیں اور اس کو پورے طریقے سے خشک کریں، پھر اس کے بعد دوسری دفعہ اس کے اوپر پانی بہائیں، پھر مکمل طریقے سے خشک کریں، پھر تیسری دفعہ اس کے اوپر پانی بہائیں، پھر مکمل طریقے سے اس کو خشک کریں تو وہ پاک ہو جائے گا۔ اب کچی زمین ہے، مٹی ہے، تو مٹی اگر اس کے اوپر کوئی نجاست وغیرہ ہو تو جب سورج کی گرمی سے جب وہ مٹی خشک ہو جاتی ہے تو وہ مٹی پاک ہو جاتی ہے۔ ایسی مٹی ایسے کچے فرش کے اوپر نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن اس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا۔ تو جگہ کا پاک ہونا، تو جگہ کے پاک ہونے کے اندر چند ایک یہ ضروری باتیں تھیں جو آپ حضرات کے گوش گزار کر دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو نماز کی شرائط ہم پڑھیں، نماز کی 7 شرائط ہیں جن میں سب سے پہلے ہے جسم کا پاک ہونا، پھر ہے لباس کا پاک ہونا، پھر ہے سطر کا چھپانا، اس کے آگے چوتھے نمبر پر ہے جگہ کا پاک ہونا، 5ویں نمبر پر ہے قبلہ رخ ہونا۔ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی ضروری ہے، فرض ہے اور یہ نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی۔ اور نماز میں قبلے کی طرف منہ کرنا یعنی ہم اگر کسی ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر ہمیں قبلے کی سمت کا پتہ نہیں چل رہا تو سب سے بہترین طریقہ سورج کے ذریعے سے قبلے کو پتہ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر جو ہے وہ سورج جو مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے اور قبلہ جو ہے وہ مغرب کی طرف ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ سورج کس طرف ہے۔ مشرق سے نکل رہا ہے، اگر صبح کا ٹائم ہے تو مشرق سے نکل رہا ہے تو اس کے اپوزٹ سائڈ پر مغرب ہے تو مغرب کی طرف قبلہ ہوگا، اور اگر شام کا ٹائم ہے تو جس طرف سورج غروب ہو رہا ہے تو مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے تو مغرب کی طرف قبلہ ہوگا۔ تو مغرب کی طرف رخ کر کے ہمارے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اب ہم کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پر ہمیں قبلے کا پتہ نہیں چل رہا تو موبائل ہم بہت سارے یعنی شاید ہی کوئی ایسا ہوگا کہ جس کے پاس موبائل نہ ہو، اینڈرائڈ موبائلز کے اندر ایپس موجود ہیں جن سے قبلہ کی سمت کو پتہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری گھڑیاں جو ہیں وہ آج کل متعارف کروا دی گئی ہیں کہ جن کے ذریعے سے قبلے کی سمت کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح بہت ساری کمپاس وغیرہ، صرف کمپاس وہ چھوٹے چھوٹے سے آ چکے ہوئے ہیں مارکیٹ کے اندر کمپاس، اس کے ذریعے سے بھی ہم جو ہے وہ قبلے کی سمت کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی ایسا بندہ کوئی ایسا جنگل بیابان کے اندر پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرف قبلہ ہے، تو اس کا جس طرف رخ چاہے وہ اس طرف یعنی غور و فکر کرے، جس طرف اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ اس طرف قبلہ ہے تو وہ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا۔ ہاں نفل نماز جو ہے وہ بغیر قبلے کے بھی ادا ہو سکتی ہے۔ مثلا آپ سواری پر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، سفر کے دوران بجائے سائن بورڈ وغیرہ پڑھنے کے انسان کہتا ہے کہ میں نفل ادا کر لوں،
وضو بھی ہے اور گاڑی کے اندر وہ بیٹھا ہوا ہے، فضول لغویات میں لگنے سے بہتر ہے کہ میں نفل نماز پڑھ لوں، تو وہ نماز سواری کے اندر سوار رہتے ہوئے نفل نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہاں اگر اس میں آپ کو اختیار ہے کہ آپ گاڑی کی جو یعنی اتنا آپ انتظار کر سکتے ہیں کہ گاڑی اگر قبلہ رخ آئے تو میں نفل نماز شروع کروں، تو آپ انتظار کریں، اور اس میں بھی اگر نوافل میں بھی قبلہ رخ ہو کر نماز ادا کریں گے تو وہ بھی زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے، ٹرین میں ہیں یا پبلک سروس میں ہیں، جہاز میں ہیں، تو پھر آپ جیسے بھی آپ کے لیے آسانی ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز، فرض نماز نہیں۔ تو قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا اتنا ضروری ہے کہ مثال کے طور پر 5-7 دوست اکٹھے ہو کر کہیں باہر نکلے پکنک پر، اب وہاں پر کسی کو پتہ نہیں چل رہا کہ قبلہ جو ہے وہ کس سمت میں ہے، اور نماز کا وقت ہو گیا، تو 2 بندے کہتے ہیں کہ جی قبلہ اس طرف ہے، 2 اس طرف ہے، 2 اس طرف، تو جس کا زیادہ گمان جس طرف ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اس کو اسی سمت میں رخ کر کے نماز پڑھنی ضروری ہے، کیونکہ اس کا غالب گمان یہ ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اور اگر وہ اس طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قبلے کی طرف رخ کرنا فرض ہے، نماز کی شرائط میں شامل ہے۔ اللہ پاک سمجھ عطا فرمائی۔ تو نماز کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے، نماز کی 7 شرائط ہیں جن میں سے 5 ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جسم کا پاک ہونا، پھر ہے کپڑوں کا پاک ہونا، پھر ہے سطر کا چھپانا، پھر ہے جگہ کا پاک ہونا، اور 5ویں نمبر پر ہے قبلہ رخ ہونا، اور 6 نمبر پر ہے نماز کا وقت ہونا، کہ جون سی نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کا وقت بھی ہو، کہ اگر وقت داخل نہیں ہوا اور وقت داخل ہونے سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر بھی آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ مومنین پر جو نماز ہے وہ ان کے مقررہ یعنی نماز کے مقررہ وقت پر مومنین پر نماز فرض کی گئی ہے۔ اب ظہر کی نماز کا وقت ہی شروع نہیں ہوا اور میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی، عصر کی نماز کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو میں عصر کی نماز پڑھ لوں، یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح ظہر کی نماز کا وقت ختم ہو جائے تو پھر اگر میں ظہر کی نماز پڑھوں تو وہ ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ قضا ہوگی، اسی طرح وقت شروع ہونے سے پہلے بھی اگر میں نماز پڑھوں گا تو وہ نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ نماز کا وقت ہی ابھی شروع نہیں ہوا۔ تو نماز کی شرائط ہم پڑھ رہے تھے، نماز کی 7 شرائط ہیں جن میں سے 6 ہم پڑھ چکے ہیں، ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہے جسم کا پاک ہونا، پھر دوسرے نمبر پر ہے لباس کا پاک ہونا، تیسرے نمبر پر ہے سطر کا چھپانا، چوتھے نمبر پر ہے جگہ کا پاک ہونا، 5ویں نمبر پر ہے قبلہ رخ ہونا، 6 نمبر پر ہے نماز کا وقت ہونا، 7واں اور آخری ہے نیت کرنا۔ نیت کے اندر بھی بہت سارے افراد جو ہیں وہ نیت کے الفاظ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں کہ کن الفاظ میں نیت کرنی چاہیے۔ نیت کے لیے اگر آپ نے نیت الفاظ ہی کے ذریعے کرنی ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہم وہ قرآن پاک کی آیت یاد کر لیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جو قرآن پاک کے اندر جو آیت موجود ہے، اور اکثر احباب وہی نیت یاد کرتے ہیں اور اکثر کتابوں کے اندر بھی وہ نیت لکھی ہوئی ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یعنی اگر ہم نے الفاظ ہی کے ذریعے نیت کرنی ہے تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ ہم نماز کی نیت کر لیں۔ عربک یعنی قرآن پاک کے الفاظ ہیں اور سب سے بہترین الفاظ ہیں نیت کے اعتبار سے، تو اگر کوئی بندہ الفاظ ہی کے ذریعے نیت کرنا چاہتا ہے تو ان الفاظ کو زبان سے دہرا لے تو اس کی نیت ہو جائے گی، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اور اگر عربک میں یہ آیت مبارکہ یاد کرنا دشوار ہے، مشکل ہے، تو اردو میں نیت بھی کی جا سکتی ہے، پنجابی میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، آپ کی جون سی لینگویج ہے، آپ کی جو مادری زبان ہے آپ اس زبان کے اندر بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کے الفاظ، زبان سے نیت کے الفاظ دہرانا یہ ضروری نہیں ہے۔ نیت اصل میں کہتے ہیں دل کے ارادے کو، آپ گھر سے جس ارادے سے نکلے ہیں وہ آپ کی نیت ہے، آپ مسجد میں جس ارادے سے آئے ہیں وہ آپ کی نیت ہے، آپ نے وضو کیوں کیا ہے وہ آپ کی نیت ہے، آپ یہاں صف کے اندر کیوں کھڑے ہیں یہ آپ کی نیت ہے۔ تو یہ یعنی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے ہی الفاظ کا دہرانا ضروری ہے، بلکہ جس مقصد کے لیے آپ گھر سے نکل کر آ رہے ہیں، آپ نے وضو کیا ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، آپ صف کے اندر کھڑے ہو چکے ہیں، آپ امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہیں، تو یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یہ سارے کے سارے کام ایک ہی بات پر دلالت کرتے ہیں، کام پر دلالت کرتے ہیں کہ آپ یہ سارے کام نماز پڑھنے کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کی نیت ہے کہ آپ یہ سارے کام کر کے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ زبان سے الفاظ نہ بھی دہرائیں تو آپ کے یہ جو دل کا ارادہ ہے، جو آپ کی یہ حرکات و سکنات ہیں، یہ بھی دلالت کر رہی ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہاں اگر زبان سے الفاظ دہرانے ہی، بعض افراد ہوتے ہیں ان کا سائیکی ہے کہ وہ جب تک زبان سے الفاظ نہ دہرا لیں تو ان کو جو ہے وہ دلی اطمینان نہیں ہوتا، تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، آپ جون سی بھی زبان میں یعنی اپنی مادری جون سی بھی آپ کی زبان ہے اس زبان میں آپ جون سے بھی الفاظ کے ساتھ نیت کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں۔ آپ اگر عربک میں کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی آیت مبارکہ میں نے 2 دفعہ پہلے پڑھ دی، ایک دفعہ پھر پڑھ دیتا ہوں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ تو یہ نیت کے الفاظ ہیں۔ تو یہ نماز کی شرائط ہم نے سیکھ لی ہیں، پڑھ لی ہیں، سمجھ لی ہیں، اللہ پاک اس پر عمل کی ہمیں توفیق عطا